السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، اپنے ناخن پر پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی تو 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا، تو ایک گھٹیا فقیر ہو، تم مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر غم زدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ لیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال لیا گیا جس میں وہ عورت میک اپ لگایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ناخن کھنچوا لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجودہ عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی آواز کو بھی پردہ کہا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنگھار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی جیسی ہے جس میں بالکل بھی روشنی ہی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اطہار امام آفیشیل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا کر نکلا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہو، تو ان کے لیے عرض ہے، تمہارا ذہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردہ کرنے کا حکم انہیں بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہے اور کیا کیا کماتی ہے؟ تو وہ جہنم کی خریداری کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو زخیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہے کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح اٹھے ہوں گے، جن سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتیں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوگی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوگی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا
تصور ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ سر دوپٹے سے خالی ہوں گے، اترا اترا کر چلیں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگے گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی دوری سے ہی سونگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی اور مٹک کر چلیں گی وہ ملعونہ ہے۔ ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے، خود اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ اور اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ اسلام کے سجادیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا کریں، پردے میں رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں اسلام کے اعتبار سے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا